السلام علیکم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوستو، ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، جتنی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، ہم ایم ایس سی کر لیں، ایم فل ایم ایس کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن اگر ہم نے جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے اس کا فہم حاصل نہیں کرتے تو دنیاوی کامیابیوں جتنی ہمیں مل جائیں لیکن آخرت کی کامیابی ہماری مشکوک رہے گی، اور آخرت میں ہمارا اوپن ڈیفنس قرآن کی روشنی میں ہوگا۔ کسی ریسرچ پرابلم، کسی پی ایچ ڈی تھیسس یا کسی لٹریچر ریویو کے اوپر بالکل نہیں ہوگا۔ یہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں جو اعلیٰ تعلیم میں استعمال کی جاتی ہیں، لہذا میں نے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی بڑی ڈگری لیتے ہیں تو وہ ایوارڈ تب ہوتی ہے جب آپ اس کا ڈگری کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کو اوپن ڈیفنس کہتے ہیں۔ تو قرآن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا کیا، الحمدللہ کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام ایمان سے اس نے ہمیں سرفراز کیا، ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم نبی پاک، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا سہارا ہے قیامت والے دن۔ یعنی ہمارے پاس دو ہی سہارے ہیں، یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ تیسرا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر تو کبھی بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال صالح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اپنے طور پر تو ہم ساری ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہت نیک اور پاک سمجھتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تو قیامت کے روز ہوگا کہ ہمارے اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں یا ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی امید ہے بخشے جانے کی تو وہ اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ وہ روز محشر، وہ شافع محشر، وہ ہماری جو ہے شفاعت فرمائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک دعا جسے وہ ہر صورت قبول کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشکش کی تو آپ نے وہ دعا روک لی، اور وہ اس لیے کہ میں یہ دعا روز محشر اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ تھے رحمت للعالمین، یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے ان کی تعلیمات بھی بھلا دیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بھی تعلیمات بھلا دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اوپن ڈیفنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہونا ہے، اور وہ قرآن مجید میں سے ہوگا، وہ دین میں سے ہوگا، وہ ان تعلیمات میں سے ہوگا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچائی تھیں۔ تو لہذا اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے، دنیاوی مصروفیات میں سے کچھ وقت قرآن کے لیے بھی نکالیے، قرآن فہمی کے لیے بھی نکالیے۔ عمومی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مشکل ہے اور اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یقین جانیے کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نون کے اندر یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ قرآن میں نے سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، تو پھر وہ یقیناً آسان ہے، اور جو مشکل مراحل کچھ کہیں پر ہیں تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان پر آپ نے ایمان لانا ہے، یہ متشابہات ہیں، ان پر صرف ایمان رکھیے، ان کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنا آسان ہے۔ اب باقی قرآن فہمی جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو زبان جو میں اس وقت جس میں بول رہا ہوں، جسے ہم اردو زبان کہتے ہیں، اس میں عربی کے بہت الفاظ شامل ہیں، وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں،
لیکن ہمیں چونکہ وہاں پر الفاظ کسی مختلف شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ہم ایک آیت کے اندر 2 4 5 الفاظ ایسے ضرور تلاش کر سکتے ہیں جو ہم روز اپنی گفتگو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی، میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جس مدرسے میں حاصل کی تھی وہاں عربی اور فارسی دونوں جو ہے وہ ہمیں پڑھائی گئی ابتدائی طور پر، لیکن بیچ میں دنیا داری کے اندر رہ کر وہ میں بھی بھول گیا۔ میں نے ان چیزوں کو، اساتذہ کی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ بس یہ کہ اچھی شاعری کر لوں، اچھی تقریر کر لوں، اچھا ڈرامہ لکھ لوں، اچھا ناول لکھ لوں، اچھا افسانہ لکھ لوں، یعنی وہ تمام دنیا داری کی باتیں کہ دنیا میں میرا نام بن جائے کہ میں بہت اچھا لکھاری ہوں، میں بہت اچھا بولنے والا ہوں، میں بہت اچھا مقرر ہوں، میں بہت اچھا صداکار ہوں۔ لیکن آخرت کی فکر جو ہے مجھے نہ رہی، اور جب یہ وقت آیا تو عمر 50 سال سے آگے نکل چکی تھی، لیکن خیر ابھی سانسیں چل رہی تھیں تو سوچا کہ بس ماضی میں جو کچھ گزر گیا وہ تو ہو گیا، لیکن اب اس اصل کی طرف لوٹا جائے، کیونکہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے دوبارہ اس طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ تو آپ بھی کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، آپ بھی قرآن کو تھوڑا وقت دیجیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو قرآن عربی نہیں سمجھنی، آپ نے قرآن کے الفاظ کو سمجھ لیجیے۔ عربی ہم نے نہیں سیکھنی، ہمیں تو قرآن فہمی کرنی ہے۔ تو قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی بیشتر کے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جب آپ اسے غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی جتنی بھی چیزیں وہاں پر استعمال ہو رہی ہیں ان کے لیے بہت اچھی کتابیں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک آدھ ویڈیو کچھ دنوں کے بعد ان کتابوں کی بھی میں بناؤں، آپ سے تعارف کرواؤں جن کو میں پڑھتا ہوں، جن سے میں سیکھتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام نے بہت محنت کی ہے۔ یقین کیجئے کہ مسلمان علماء کرام، محدثین اور فقہاء جو ہیں انہوں نے ہمیں دین سکھانے کے لیے جتنی محنت کی ہے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں نے اتنا کام کبھی نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی بات، آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بہت کام کیا ہوا ہے لوگوں نے، آپ قرأت سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، آپ علم حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بہت عمدہ کتابیں موجود ہیں، آپ علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں تو ان پر بہت عمدہ کتابیں ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک عمومی قرآن فہمی جو آپ کو حاصل کرنی ہے اس کے لیے ان علوم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف قرآن کھولیے، اس کو توجہ سے پڑھیے، اس میں جو باتیں ہم سے متعلق ہیں وہ بالکل صریح احکامات ہیں، اس کو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور جو صریح احکامات نہیں ہیں، محکم نہیں ہیں، وہ متشابہات ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ان متشابہات ایمان لائیے، ان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے معنی آپ سمجھ نہیں سکیں گے، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تو میں آج ایک کتاب ہے جس سے میں عربی کے مختلف الفاظ کے مختلف معنی جاننے کی کوشش کرتا ہوں، سوچا آج اس کتاب کا تعارف، مختصر سا تعارف بھی آپ سے کرا دوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اسے لغات القرآن فہرست الفاظ ہے، یہ آپ اس کو ذرا غور کیجئے گا۔ مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا، اسے ترتیب دیا، اس کے مؤلف ہیں، اور یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ المنجد عربی کی بہت بڑی لغات ہے، لیکن آپ اٹھائیں گے تو اس کو استعمال کرنا آپ کو نہیں آئے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کی، لیکن المنجد کا استعمال معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی فیروز اللغات والوں نے بھی عربی اردو لغات جو ہے وہ شائع کی ہے، کئی اور بھی مل جاتی ہیں، لیکن تلاش کے بعد جب میں کیونکہ اس چیز کی تلاش میں تھا کہ مجھے تو قرآن کے الفاظ سیکھنے ہیں، تو مجھے یہ لغات القرآن مولانا محمد عبدالرشید نعمانی صاحب کی یہ مجھے دستیاب ہوئی، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے جو ہے قرآن فہمی میں جو ہے نا درک حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت کم وقت لگا۔ اس میں آپ کو بنیادی الفاظ مل جاتے ہیں اور اسی ترتیب سے مل جاتے ہیں جس طریقے سے اردو لغات آپ دیکھتے ہیں، الف با پا، تاکہ اس سے جو ہے نا یہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی لائبریری میں اس کتاب کو، لغات القرآن کو جو ہے یہ آپ اپنی لائبریری میں ضرور شامل کیجئے، اپنے گھر میں ضرور شامل کیجئے۔ اگر کسی لفظ پر آپ کو جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے تو آپ اس کو جو ہے کھولیے، اس لفظ کے صحیح استعمال، صحیح پس منظر کا جو ہے اس میں ذکر ملے گا، اور جہاں ضروری ہوگا روایت کے ذریعے کہ یہ کہاں کہاں لفظ پہلے استعمال ہوا ہے پرانے عربی ادب میں، تو یہ معلومات بھی اس کے اندر مل جائیں گی۔ 3 جلدوں کی یہ کتاب ہے،
اور کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں، ہر شخص کی استطاعت میں ہیں، لیکن جہاں ہم اپنے گھر کی سہولیات بڑھانے کے لیے بہت ساری آسائشیں جمع کرتے ہیں، وہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے بجٹ میں اگر چند عربی لغات کے کتب بھی جو ہے نا شامل کر لیں گے تو یہ ہمارا توشہ آخرت ہوگا۔ تو میں نے بس آج اتنا ہی کہنا تھا کہ قرآن فہمی پر توجہ دیجیے، آخرت میں اسی سے ہمارا امتحان ہوگا، اسی سے یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارے اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے یا ہمارے دائیں ہاتھ میں۔ یہ قرآن ہے جو قیامت کے دن ہر مومن کے آگے ڈھال بن جائے گا۔ قرآن کو ڈھال بنا لیجئے، یا اپنے آپ کو جو ہے بس میں کیا کہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمیں قرآن کو ڈھال بنانا ہی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔